وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کہتے ہیں کہ SIFC پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی سہولت دے گی۔ سرمایہ کاروں کو رکاوٹوں سے چھٹکارے کے لیے SIFC ضروری ہے۔ صنعتوں کے لیے بجلی اور گیس سستی کرنے کے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، مگر IMF کی وجہ سے ریلیف نہیں دے پا رہے۔ AIY نیوز کے نمائندے شعیب نظامی کو دیے خصوصی انٹرویو میں رانا تنویر نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے تقرر سے پہلے کابینہ میں تفصیلی بحث کی گئی تھی۔ تصدق جیلانی کو کمیشن کے TOR سے بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ شیخ رشید کا نون سے شین نکلنے کا دعویٰ محض سیاسی شعبدہ بازی ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کے PTI کے بیانات بے بنیاد ہیں۔ کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اور آپ کی کیسی کوآرڈینیشن ہے SIFC کے ساتھ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ SIFC کے آنے سے اس طرح کی انویسٹمنٹ کے کتنے دیکھیے یہ بڑا میں سمجھتا ہوں SIFC بننے سے وہ جو بہت پرانی بات ہوتی تھی کہ جی یہاں بزنس مین انویسٹمنٹ کرنے والے بڑے شائع ہیں، آنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ 20 25 30 محکمے ہوتے ہیں جیسے گزرنا پڑتا ہے، وہاں بیوروکریٹک ریکٹیپزم ہے، وہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، چیزیں خراب ہوتی ہیں جو ایک دن میں ہو سکتی ہیں وہ ایک سال میں پڑے رہتے ہیں۔ تو SIFC کے ذریعے میں سمجھتا ہوں وہی کنسیپٹ جو تھا ون ونڈو والا وہ ایک اسٹرانگ بیس کے ساتھ کونسل جو ہے یہ بنی ہے۔ میرا خیال ہے اب انویسٹر کو کچھ تھوڑا کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ہماری چیزیں انڈر دا ون روف یہ ہمارے ریزالو ہو جائیں گے، ہماری جو گزرنا پڑتا ہے مختلف NOCs پرمیشن یا جو بھی پروسیجرل میٹر ہے، تو یہ کافی اس میں SIFC کے ذریعے جو ان کی سپورٹ ہوگی تو انویسٹمنٹ یہاں آئے گی، کیونکہ بڑی انویسٹمنٹ وہ تو گورنمنٹ لیول پہ معاملات ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ نے ارامکو کی بات کی، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا لیکن بلین ڈالرز میں یہ انویسٹمنٹ ہے۔ IMF کی طرف سے ہمیں پرابلم ہے، جو سبسڈیز ہیں ان کے متعلق ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے انسینٹو دیے جائیں جس سے ایکسپورٹ بڑھے اور جو پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھے اور اس کی پرائس بھی کم ہو۔ تو اس طرح آٹو موبائل کو بھی جو ہمارے پہلی بڑی ہم نے ان کو کافی پروڈکشن ہے ہماری طرف سے، بے شمار قسم کے کوئی 20 25 سے زیادہ، یا ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں پتا لیکن بہت زیادہ اسمبلنگ پلانٹ لگے ہیں۔ دوسری طرف لوگوں کی جو کہتے ہیں نا جی قوت خرید یا جو لوگوں کے پاس ذرائع ہوتے ہیں اس طرح، کیونکہ آپ کو پتا مہنگائی بہت ہوئی ہے، لوگوں کے انکم کم ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اس کاروں کی جو خرید ہے اس میں کمی آئی ہے، تو اس وجہ سے پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ اسٹیل مل کی زمین ہے بہت زیادہ ہے، وہاں سے ہمیں بھی کچھ ملی ہے اسی پرپز کے لیے کہ سی پیک کے انڈر ہم ایک اکنامک زون انڈسٹریل زون بنائے، تو وہاں پہ ایک ڈیولپ کی ہے۔ تو چائنا کے ساتھ بھی یقینی طور پہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے بھی انڈسٹری آئے اور وہاں ان جو سی پیک کے انڈر ہمارے یہ جو انڈسٹریل زون ہے ان میں وہ اپنی صنعتیں انسٹال کریں لگائیں۔ تو 2018 کا جو الیکشن تھا میری نظر میں وہ بدترین دھاندلی والا الیکشن تھا۔ تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا تھا، ہمارا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ آپ جس طرح بھی آئے ہیں سلیکٹڈ ہے، عمران خان سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، جس طرح لاگ بٹھا دیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، آپ آگے بڑھیں، آپ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، آپ کو سپورٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ آگے چلائیں اس کو۔ لیکن آگے سے جو ہمیں گالیاں ملیں جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی PTI کی جو ذہنیت ہے یا سوچ ہے وہ بڑی نیگیٹو ہے، سسٹم کو خراب کرتے ہیں، ویسے بھی خراب کرتے ہیں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں پولے والے دن تو کوئی چیز وہاں بڑا فیئر الیکشن تھا، تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوئی۔ اگر دھاندلی ہونی تھی تو ہمارے تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہمارے سرکردہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہم نے رزلٹ ماننے ہیں۔ ہمارے ثناء اللہ صاحب آ رہے ہیں، سعد رفیق صاحب آ رہے ہیں، خرم دستگیر آ رہے ہیں اور بہت سارے ساؤتھ سے ادھر سے KPK سے، تو جہاں وہ جیت گئے ہیں وہاں فیئر ہے، KPK میں وہ جیتے ہیں، یا پنجاب میں جہاں جیتے ہیں وہاں فیئر الیکشن ہوا ہے کہ وہ تو جہاں جہاں جیتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جہاں جہاں وہ ہارے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کلچر کا ختم ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ پارٹی PMLN پارٹی سربراہ ہیں اور انہی کی پالیسیز، انہی کا ویژن، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ اسٹیٹس مین ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، ان کے علاوہ آج کہیں آج حکومت چھوڑ دیں گے۔ صدق جیلانی صاحب کا کہا بڑے معتبر نام ہے
اور سبھی نے ویلکم بھی کیا سوائے پی ٹی آئی کے، چاہے پاکستان بار کونسل تھی یا وکلاء کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں، تو سبھی نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ٹی او آر اتنے بڑے واضح ہیں کہ لاسٹ پہ ایک ڈالا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی وہ چاہیں اس پہ انکوائر کر سکتے ہیں اور اپنی ریکمنڈیشن اس پہ دے سکتے ہیں، جہاں بھی محسوس کریں یہ چیز بھی اس میں کور ہونی چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا تو سلسلہ ہی اور ہے، کبھی کہتے زہر دیا گیا ہے۔ بھائی پنکی پیرنی کو مجھے بتائیں، اس کو زہر دے کے کسی کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی خدا کا بڑی پولیٹیکل فورس ہے وہ؟ کیا کیا کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کر رہے ہیں، کس طرح چیزوں کو گڑمڑ کرتے ہیں۔ الیکشن اگلے 5 سال وہ ہو جائیں گے، اس میں اپنا حصہ لیں۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں عدم اعتماد کے بعد، ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، ہم نے کہا تھا سائفر جا کر لڑاتے رہیں اور یہاں کہہ دیں کہ جی عدم اعتماد کو ختم کرنے کی کارروائی جو غیر علمی کام انہوں نے کیے۔ ممبروں کو استعفے اس نے دلا دیا، ایم این ایز کو 2 پروفیشنل حکومتیں ختم کر دی اس نے خود۔ 9 مئی کا ہم نے کہا تھا آپ چڑھائی کر دیں اور ایسا کام کر دیں جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا، کہ کوئی آپ کے اپنے لوگ ایک ایسے ادارہ جو پاکستان کا محافظ ہے، سالمیت کا ایک ضامن ہے، اس کو آپ، اور جس طرح کی سچویشن ہے ہمارے پاکستان کی، مشرقی بارڈر جو ہے ہمارا، وہ جس طرح ازلی دشمن بیٹھا ہوا ہے، طاق میں رہتا ہے، اور ایک ادارہ، ایک اگر اچھا ادارہ ہے وہ اس کے لیے کر رہا ہے ڈیفینس کے لیے، ایک اس کا ایک دنیا میں اپنی چھٹی پوزیشن ہے اس کی، تو پروفیشنل ہماری آرمی ہے۔